یہ بات ہے اس دن کی جب مکہ کی گلیوں میں دشمنوں کی ظلم کی دیواریں ہل اٹھی تھیں۔ محمد نے تو صرف 10 سال پہلے صرف کچھ غلام اور کمزور لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ کیا یہ واقعی ہمارے شہر میں فاتح لے کر آ رہے ہیں؟ یہ بات ہے اس فتح کی جس نے ظلمت کو چیر کر نور پھیلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات ہے اس آیت کی جس کی خبر سن کر کچھ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بغیر خون بہائے ہماری مدد آ چکی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کہانی ہے سورۃ النصر کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ النصر مکہ کی فتح سے ٹھیک پہلے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے قریب مدینہ میں نازل ہوئی، مگر اس کے نازل ہونے کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو انہیں مکہ کے ظالم سرداروں کی طرف سے سخت ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ان کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، ان کو خوب ستاؤ۔ انہیں پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں اور ان کے ساتھیوں کو شدید عذاب دیا گیا۔ یہ محمد تو صرف دیوانہ ہے، اس کی بات مت سننا، یہ ہمارے باپ دادا کے خودوں کو جھوتا کہتا ہے۔ اور سالوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں تکالیف برداشت کرتے رہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے مسلمان چپکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن مکہ کے قریش کی دشمنی یہیں ختم نہ ہوئی۔ انہوں نے مدینہ تک اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا اور قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد یعنی حلیفوں پر ظلم کیا تو فتح کا وقت آ گیا۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھے۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو فتح کا سماں تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ کی طرف سے یہ خبر یقین یعنی حتمی خبر آئی جو سورۃ النصر بن کر نازل ہوئی۔ آئیے اب اس سورت کو سنیمیٹک انداز سے آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورت آخری سورت تھی جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ ایک اعلان ہے، اللہ تعالی واضح کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب مسلمانوں کی مدد اور کامیابی ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہاں مدد سے مراد فتح مکہ اور دین اسلام کی ہر جگہ غلبہ یعنی برتری ہے۔ یہ صرف آزادی نہیں تھی۔ الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جھنڈ در جھنڈ یعنی فوجوں کی صورت میں داخل ہوتے دیکھیں۔ مکہ کی فتح کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ جو محمد 20 سال سے ظلم اور ستم سہ رہے تھے وہ فتح کے بعد بھی معاف کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو پہچانا۔ پہلے لوگ چھپکے سے اسلام قبول کرتے تھے، ڈر سے، لیکن اب قریش کے ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بلا خوف لوگ مسجد الحرام میں آ کر اسلام قبول دی ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ کو بڑی کامیابی مل جائے تو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ فتح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے بڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے، فتح اور کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے حکم پر تسبیح کرو، شکر کرو اور استغفار یعنی مغفرت طلب کرو۔ یہ عاجزی کا سبق ہے۔ چاہے آپ عظیم ترین کامیابی حاصل کر لو، پھر بھی اللہ کے سامنے عاجز رہو۔ اب سب سے ضروری بات، کیسے یہ سورت لیونگ پروف ہے قرآن کے معجزانہ ہونے کا۔ سورۃ النصر کا آخری حصہ یعنی آیت نمبر 3
ایک چھپا ہوا راز لیے ہوئے تھا جسے صرف گہرے علم والے ہی سمجھ پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اکثر حضرت عمر کی مجلس میں بلایا جاتا تھا۔ کچھ بزرگ صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ ان کا بیٹا اتنا چھوٹا ہے جبکہ حضور محمد کے بزرگ ساتھی موجود ہیں۔ تو حضرت عمر نے سب کو جمع کیا اور ان سے سورۃ النصر کا مطلب پوچھا۔ سب نے جواب دیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو ہمیں تسبیح اور استغفار کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ سورت نبی کی وفات کی خبر ہے۔ سبحان اللہ! حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ مجھے بھی اس سورت سے وہی سمجھ میں آیا جو تمہیں آیا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ فتح آ چکی ہے اور لوگ جھنڈ در جھنڈ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو نبی کا مشن مکمل ہو گیا۔ جب مشن مکمل ہو جائے تو وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تسبیح اور استغفار کا حکم دیا، گویا اللہ اپنے محبوب نبی کو آخری ہدایت دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تھی سورۃ النصر کی تفسیر۔ اب سب سے ضروری بات یہ کہ آج ہماری زندگی میں اس کی کیا مطابقت ہے۔ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم کوئی بڑا مقصد حاصل کرتے ہیں، خواہش وہ اچھی نوکری ہو، امتحان میں ٹاپ کرنا ہو یا بڑا بزنس ڈیل جیتنا ہو، تو پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ میں نے اپنی محنت سے کیا۔ Every empire is built on the foundation of relentless effort. میں نے اپنی محنت سے کیا۔ لیکن یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ فتح تمہاری حکمت عملی یا ذہانت سے نہیں ملی، یہ اللہ کی مدد یعنی نصر اللہ سے آئی ہے۔ اپنی کامیابی کو کبھی اپنے سر پر مت چڑھنے دو، حمد کرو اور شکر کرو۔ جب پیغمبر 10,000 لوگوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو وہ فاتح سلطان کی طرح غرور میں سر اٹھا کر نہیں چلے، وہ سر جھکا کر اور عاجزی کی حالت میں داخل ہوئے۔ ہمیں بھی سبق ملتا ہے، جب آپ کامیابی کی بلندیوں پر ہوں تبھی آپ کی عاجزی اور نرم مزاجی کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کا عمل ہمیں راستہ بھولنے سے روکتا ہے۔ جب آپ اپنا ہدف حاصل کر لو تو سمجھ جاؤ کہ اب زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ سورۃ النصر نے نبی کو وصال یعنی وفات کی خبر دی تاکہ وہ آخری تیاری کر لیں۔ آپ کا مشن پورا ہو جائے تو رکنا نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہو جانا ہے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ وقت کم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سورۃ النصر کی تفسیر آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی ویڈیو میں اس کی مطابقت ظاہر ہوگی۔ اگر آپ قرآن پاک کو اچھے انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔